السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی۔ ہیرو جن کا لقب تھا فارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار۔ شہسوار کسے کہتے ہیں بھلا؟ جو بہت اچھا گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے۔ وہ بڑے بہادر اور نڈر آدمی تھے۔ جب کبھی اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑا، ایسی بہادری سے لڑے کہ رسول پاک خوش ہو گئے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیاں ایک چشمہ ذی قرت کے قریب ایک جنگل میں چرا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ذر بن غفاری ان کی نگرانی پر مقرر تھے۔ ایک دن اسلام کے 40 دشمنوں نے چراگاہ پر چھاپا مارا اور حضرت ذر کو شہید کر کے اونٹنیوں کو ہانک کر لے چلے۔ اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت سلمہ ابن اکوع اور حضرت رباح گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو حضرت سلمہ نے حضرت رباح کو گھوڑے پر سوار کر کے رسول پاک کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا اور خود ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس کا مطلب ہے اے صبح کی مصیبت، یعنی کہ عرب لوگ یہ نعرہ کسی مصیبت کے وقت مدد طلب کرنے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ یہ نعرہ لگانے کے بعد حضرت سلمہ تو چھاپا ماروں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور یہ کہانی ہم نے پہلے سنی تھی کہ کس طرح انہوں نے ان ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور اونٹنیاں واپس لے کے آئے۔ ادھر مدینہ میں حضرت سلمہ کی آواز پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 بہادر ساتھیوں کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ 3 بہادر تھے حضرت اخرم اسدی، حضرت ابو قتادہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے حضرت سلمہ کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلمہ چھاپا ماروں سے اونٹنیاں چھین چکے تھے، لیکن ڈاکو پلٹ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت اخرم اسدی سب سے آگے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک ڈاکو عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا، لیکن اس نے اپنے نیزے سے حضرت اخرم کو شہید کر ڈالا۔ اسی وقت حضرت ابو قتادہ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے اپنا نیزہ عبد الرحمن کے جگر کے پار کر دیا اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت ابو قتادہ حضرت مقداد نے حضرت سلمہ کے ساتھ مل کر چھاپا مار ڈاکوؤں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی بزدل ڈاکوؤں کے اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے بھاگنے ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔ البتہ ان کے 2 گھوڑے حضرت سلمہ ابن اکوع نے پکڑ لیے۔ ڈاکوؤں سے نپٹ کر یہ سب اصحاب واپس ذی قرت پہنچے تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 ہتھیار بند جانثاروں کے ساتھ موجود پایا۔ سارا قصہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں۔ اسی دن سے ان کا لقب فارس رسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار مشہور ہو گیا۔ گھوڑے کی سواری کے ماہر کو شہسوار کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری میں مکہ کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی کے شروع ہوتے ہی گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے سے اصحاب کے سوا سب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔
کفار نے بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی مسلمان آئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت ابو قتادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر لڑنے والے مجاہدوں میں تھے۔ ایک موقع پر ان کی نظر دشمن کے ایک جنگجو پر پڑی جو ایک مسلمان پر پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت ابو قتادہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر اپنی تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا۔ وہ ان کو لپٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے ان کو دبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور حضرت قتادہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ کو 51 مجاہدوں کا امیر بنا کر ایک مقام خزرہ کی طرف بھیجا۔ وہاں مسلمانوں کا ایک دشمن قبیلہ آباد تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن حضرت ابو قتادہ نے اسے بری طرح شکست دی اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر ان قیدیوں کے ساتھ 2100 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت ابو قتادہ بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، مگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ہر لڑائی میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ بہادر ہونے کے ساتھ بہت رحم دل اور نرم مزاج بھی تھے۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے اور ان کی میت نماز جنازہ کے لیے رسول پاک کے پاس لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے کہا 2 دینار قرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے کچھ مال چھوڑا بھی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، کچھ نہیں۔ رسول پاک کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو، اس لیے آپ نے فرمایا تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس موقع پر حضرت ابو قتادہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اس مرنے والے شخص کی طرف سے میں قرض ادا کر دوں تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو قتادہ نے اسی وقت فوت ہونے والے صحابی کا قرض ادا کر دیا اور رسول اللہ کو اطلاع دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت ابو قتادہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا اور وہ ضرورت مند مسلمانوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غریب مسلمان نے ان سے قرض لیا اور وعدہ کیا کہ اتنی مدت تک قرض واپس کر دے گا۔ جب یہ مدت گزر گئی تو حضرت ابو قتادہ اس سے قرض واپس لینے اس کے گھر گئے، کیونکہ وہ قرض واپس کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ شخص کہیں چھپ گیا اور حضرت قتادہ کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے گھر کے 2-3 چکر لگائے لیکن وہ ہر بار کہیں ادھر ادھر ہو جاتا۔ ایک دن اس کے گھر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی۔ وہ گھر پر موجود تھا لیکن خاموش رہا۔ اتنے میں اس کا چھوٹا لڑکا باہر نکلا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا، گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے پکار کر کہا، مجھے معلوم ہے تم گھر میں ہو، اب چھپنا بیکار ہے، باہر نکل آؤ۔ جب وہ شخص باہر آیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چھپنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں سخت تنگ دست ہوں اور بہت برے حالات ہیں، اپنی حالت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اپنی مصیبت کو دوسروں سے چھپاتا ہوں اس لیے آپ کے سامنے نہیں آتا۔ اب اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا قرض کب کا ادا کر چکا ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ نے پوچھا، کیا واقعی تمہارا حال ایسا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں نے اپنا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ نے 50 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان کسی وقت وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں برسائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کے صحابہ جیسا بنائے، بہادر، نڈر مگر نرم دل لوگوں کا خیال رکھنے والے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے
اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔